ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواسے کا، ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواسے کا، ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواسے کا، مصطفیٰ لگاتے تھے جس کو اپنے سینے سے، مصطفیٰ لگاتے تھے جس کو اپنے سینے سے، مصطفیٰ لگاتے تھے جس کو اپنے سینے سے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو کربلا کا منظر ہے، یہ کربلا کا جو واقعہ ہے، کربلا کا جو واقعہ ہے، دیکھیے یہ جو یزید کے طرف سے جو خط آیا اور حاکم مدینہ ولید بن عقبہ، حضرت امام یزید کے طرف سے خط آیا کہ حسین کا بیعت لو، حسین سے بیعت لو میرے ہاتھوں پر، میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ تو ولید بن عقبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، بولا کہ حضور اگر تکلیف نہ ہو تو بعد نماز عشاء تھوڑی دیر کے لیے آپ میری حویلی تشریف لائیں، کچھ گفتگو کرنی ہے۔ بڑا ادب کرتا تھا ولید بن عقبہ، سچا عاشق رسول تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ عشاء کی نماز پڑھے مسجد نبوی میں اور سیدھے ولید کے پاس گئے، کیا بات بھائی یاد کیا تم نے؟ مسند پہ بٹھایا، کہا کہ حضور یہ خط یزید کا ہے اور آپ کو ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ دینا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ولید یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہو، کیا تمہیں گوارا ہے؟ کہا کہ حضور ہمیں تو گوارا نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے تم نے سوچ لیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معزز حامین کرام، مورخین لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ مجبور کیا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر سا قافلہ، وہ یوں کہہ لیے، علماء فرماتے کہ 72 نفوس قدسیہ کا وہ چھوٹا سا قافلہ مدینے سے لے کر مکہ ہجرت کی۔ مکہ گئے، وہاں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ حضرت آپ کوفہ نہ جائیں۔ اچھا مکہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں کوفے والوں کا بہت سارے خطوط آئے، بہت سارے خط آئے، بس یوں کہہ لیے کئی سو خط آیا کوفہ والوں کا کہ حضرت آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم لوگ آپ کے منتظر ہیں، ہم لوگ آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ دے لیں گے، آپ کی غلامی اختیار کریں گے، یزید کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کوفہ بھیجا کہ وہاں کے حالات پتہ کرو، ماحول کیسا ہے، لوگوں کے خیال کیسے ہیں، اور قربان جائیے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 بیٹوں کو لے کر، 2 شہزادوں کو لے کر سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور قربان جاؤ وہ بھی وقت آیا جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیکھیے گا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے ہیں تو ایک وقت میں، ایک رات میں 40,000 مسلمان آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ 40,000 مسلمان بیعت ہوا، لیکن وہی لوگ رات میں بیعت ہوا اور دن کے اجالے میں خون کے پیاسے ہو گئے، لوگ پلٹ گیا، وہ لوگ فریبی نکلے، جھوٹا نکلا، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔
آپ کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے سمجھایا، مکے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ حضرت آپ کوفہ نہ جائیں، یہ کوفہ والے بڑے فریبی ہیں، یہ جھوٹے ہیں، آپ کو دھوکہ دے دے گا اور قربان جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے ہر حال میں جانا ہوگا، اور آپ نے سفر کربلا کا کیا۔ معزز سامعین کرام، وہ بھی وقت آیا کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے، پانی تک بند کر دیا۔ ایک شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں دیا جائے گا، ان کے بچوں کو پانی نہیں دیا جائے گا، ان کی عورتوں کو، بیویوں کو پانی نہیں دیا جائے گا، اہل بیت، اہل بیت کو پانی نہیں پلایا جائے گا۔ قربان جاؤ، چرندے پانی پیے، پرندے پانی پیے، جانور نہر فرات کا پانی تو پی سکتا ہے، اگر نہیں پی سکتا ہے تو اہل بیت کا گھرانہ پانی نہیں پی سکتا۔ وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربان جائیے، خیمہ تانے کربلا کے میدان میں یزید کے طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھوں پہ دے دیجیے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میرے 3 سوال ہیں۔ بھائی دیکھیے، غور کرنے کا ماں کا مقام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو کربلا کے میدان گئے، وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے سمجھایا، صحابہ کرام نے سمجھایا، تو امام حسین کربلا کہے گئے، ضد پر تھے۔ بھائی یہ بتاؤ، کوئی جنگ پہ جائے گا، بچے کو لے کر جائے گا؟ بولو بھائی، بچے کو لے کر جائے گا؟ آپ کہیں جائیے گا جنگ پر مار پیٹ کرنے کے لیے تو بچے کو لے کے جائیے گا؟ 6 مہینے کا ننھا علی اصغر گود میں ہے، شہربانوں کے گود میں ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، جس بچے کی عمر 6 مہینہ۔ اچھا، اس قافلہ میں عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھا بھی ہے، نوجوان ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی، حضرت امام حسین کا مجھلا بیٹا، 18-19 سال کا نوجوان۔ سب سے بڑا بیٹا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیمار۔ بھائی جنگ میں آدمی جائے گا، بیمار کو لے کر جائے گا، کمزور کو لے کر جائے گا، بچے کو لے کر جائے گا، عورت کو لے کر جائے گا۔ اگر جنگ میں حضرت امام حسین جانا ہی تھا تو مکے میں عورتوں کو رکھ کے جاتے، حضرت امام زین العابدین کو مکہ میں چھوڑ کر جاتے۔ اچھا دیکھیے، میدان کربلا میں پہنچے، آپ نے 3 سوال کیے کہ دیکھو، میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں لڑنے نہیں آیا ہوں، مجھے یا تو یہاں سے واپس جانے دو، میں جدھر سے آیا ہوں میں مکہ چلا جاؤں۔ تمام مورخین نے لکھا ہے، حضرت امام حسین نے کہا کہ میں جنگ نہیں چاہتا، میں لڑنا نہیں چاہتا، اجازت دے دو، میں جدھر سے آیا ہوں ادھر چلا جاؤں، یا نہیں تو مجھے کسی مسلم سرحد پر جانے کی اجازت دے دو۔ اور تیسرا سوال، یا نہیں تو مجھے دمشق جانے دو، میں یزید سے آمنے سامنے بات کروں، بات ختم۔ لیکن ان ظالموں نے کہا کہ نہیں حسین، اب بات چیت نہیں ہوگی، آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ آپ اگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھوں پہ دیتے ہیں، ان کی بیعت کو قبول کرتے ہیں، تب کوئی بات ہم لوگ کر سکتے ہیں، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، جان تو دے سکتے ہیں، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ 10ویں محرم الحرام کی صبح فجر کی اذان ہوئی، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فجر پکاری۔ ادھر یزیدی لشکر ہے، یہ نہر فرات ہے،
وہ تالاب. ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ہے. یہ قافلہ ہے جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، پردہ نشی خواتین بھی ہیں. اور قربان جاؤ، فجر کی نماز کے بعد اب وہ جنگ کا آغاز ہوا. ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے. وہ ننھا اصغر 3 دن کا 7ویں محرم الحرام کو نہر فرات کا پانی بند کیا گیا تھا. اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ 3 دن تک پیاسا وہ بچہ شہربانوں کے گود میں بلک رہا تھا، ننھا علی اصغر. اور قربان جائیے، ماں کے آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح آنسو جاری تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہربانوں، اس بچے کو میرے گود میں تو شاید ان لوگوں کو اس بچے کو دیکھ کر رحم آ جائے، ترس آ جائے. بھائی جنگ تم کو کرنی ہم سے کرو، یہ بچہ تو معصوم ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو لے کر گود میں اور باہر نکلے. لوگوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو، یہ میرا بیٹا ننھا علی اصغر ہے. تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ نوارسائے رسول ہوں. یہ میرا بیٹا علی اصغر ہے، معصوم سا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے. اگر ہو سکے تو تھوڑا پانی دے دو. ان ظالموں کو رحم نہیں آیا، ایسا تیر چلایا کہ بچے کے حلقے سے تیر پار ہو.